کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کے 9ویں باب کی پہلی سے 20ویں آیت تک۔ شاؤل ہنوز خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کا دم مارتا ہوا کاہن اعظم کے ہاں گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جنہیں وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ زن، انہیں باندھ کر یروشلم میں لائے۔ اور جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو یوں ہوا کہ یکبارگی آسمان سے ایک نور اس کے گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا، اور اسے ایک آواز یوں کہتے سنائی دی کہ شاؤل شاؤل تو مجھے کیوں ایذا دیتا ہے؟ اس نے کہا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ایذا دیتا ہے، مگر اٹھ اور شہر میں جا، اور جو تجھے کرنا ہوگا وہ تجھے بتایا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ حیران ہو کر کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور شاؤل زمین پر سے اٹھا، اور جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ تب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دمشق میں لے گئے، اور وہ وہاں 3 دن تک نابینا رہا اور نہ کھاتا نہ پیتا تھا۔ اب دمشق میں حننیہ نامی ایک شاگرد تھا، اور خداوند نے رویا میں اس سے کہا، اے حننیہ۔ وہ بولا، اے خداوند میں حاضر ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا، اٹھ اور اس کوچے میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں شاؤل نامی ترسوسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ اور اس نے بھی رویا میں دیکھا ہے کہ حننیہ نامی ایک آدمی نے اندر آ کر مجھ پر ہاتھ رکھے ہیں تاکہ پھر بینائی پاؤں۔ مگر حننیہ نے جواب دیا کہ اے خداوند، میں نے بتیروں سے اس شخص کی بابت سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں بھی اس نے سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار پایا ہے کہ ان سب کو باندھ لے جو تیرا نام لیتے ہیں۔ مگر خداوند نے اس سے کہا، تو جا، کیونکہ یہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے کہ میرے نام کو غیر قوموں اور بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر ظاہر کرے، اور میں اسے دکھا دوں گا کہ میرے نام کے لیے اسے کتنا دکھ اٹھانا پڑے گا۔ تب حننیہ گیا اور اس گھر میں داخل ہوا اور اس پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے بھائی شاؤل، خداوند یعنی یسوع نے مجھے بھیجا ہے، جو تجھ پر اس راہ میں ظاہر ہوا جس سے تو آیا تھا، تاکہ تو پھر بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ فی الفور اس کی آنکھوں سے جھلی سی گر پڑی، مگر وہ بینا ہو گیا اور اٹھ کر بپتسمہ پایا۔ پھر کچھ کھا کر طاقت پائی، اور وہ کئی دن اس شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے، اور وہ فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔